بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 15 اپریل 2023۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے را نہ کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم۔ یہ نشان عمل میں آیا، یہ نشان آپ کا عربی زبان میں خطبہ ہے جو خاص تائید الہی سے آپ کی زبان پر جاری ہوا، بلکہ الہام میں ہی تھا۔ خطبہ الہامیہ اگر الہامی ہے تو تذکرہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ گزشتہ سے پیوستہ۔ خطبہ الہامیہ کی بابت روحانی خزائن جلد 16 کا تعارفی دیباچہ، اس کتاب کا اپنا ٹائٹل پیج، اس کی بابت حضرت اقدس علیہ السلام کی بعض تحریرات اور اس کی بابت الحکم اپریل مئی 1900 کی رپورٹنگ اور رجسٹر روایات میں موجود اس تقریب کے متعلق روایات اور سیرت المہدی میں مذکور روایات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی عام پبلک تقریر نہ تھی۔ یہ ایسی خاص تقریر تھی کہ اس کے لیے اول تو 1-2 دن قبل ہی خدائی علامات اور القاء نے توجہ دلا دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ قریب علاقوں اور شہروں میں اطلاعات بھی بھیج دی گئی تھیں کہ لوگ عید کے موقع پر ضرور تشریف لائیں، اور 1 روز قبل حضور اقدس نے ایک دعائیہ فہرست مرتب کروائی، اور حضور سارا دن بیت الدعا میں دعا کرتے رہے۔ اس سارے دن اور اس کی ساری رات بھر کی دعاؤں کے ثمرہ کے طور پر یہ خطبہ تھا جو عید والے دن مسجد اقصیٰ میں دیا گیا، اس لیے یہ انتہائی اہمیت کا حامل خطبہ قرار پاتا ہے۔ اب خاکسار وہ دلائل عرض کرے گا کہ جو اس کو الہام کے مقام تک سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس خطبے سے قبل صبح کے وقت آپ علیہ السلام کو الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی، اور نیز یہ الہام ہوا کلام افصحت من لدن رب کریم، تذکرہ صفحہ 290۔ یہ الہام اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ کلام رب کریم کی طرف سے تھا، حضور علیہ السلام کی اپنی ذات کا یا زور بیان کا کوئی دخل نہ تھا۔ پھر حقیقت الوحی اور نزول المسیح میں حضور علیہ السلام خود اس خطبہ الہامیہ کی جو تفصیلات بیان فرما رہے ہیں وہ سطر اس طرف رہنمائی فرما رہی ہے کہ یہ خطبہ اپنے آغاز کی یا سے لے کر خبیر کی رے تک سارے کا سارا الہام ہی تھا۔ کوئی ایک لفظ بھی شاید و باید ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی اپنی طرف سے ہو، کیونکہ وہ نظارہ اور کیفیت جو بیان ہو رہی ہے، جو دیکھنے والوں نے بھی بیان کی اور جس پر وہ وارد ہو رہی تھی اس نے خود بھی بیان کی، وہ دلیل ہے اس کی کہ وہ انسان اپنے ہوش و حواس سے بے خود اور بیگانہ ہو چکا تھا۔ مسجد اقصیٰ کا یہ درمیانی در وہ کوہ طور تھا جس پر مسیل موسیٰ کا خدا اپنے اس بندے سے کلام کر رہا تھا، اور وہ نہ دکھائی دی جانے والی الواح کو دیکھ کر ساتھ کے ساتھ حاضرین کو سنا رہا تھا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تصنیف نزول المسیح میں فرماتے ہیں، اس دن میں عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بلیغ فصیح پرمعانی کلام عربی میں میری زبان میں جاری کی، جو کتاب خطبہ الہامیہ میں درج ہے۔ وہ کئی جز کی تقریر ہے جو ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کر زبانی فی البدیہہ کہی گئی، اور خدا نے اپنے الہام میں اس کا نام نشان رکھا کیونکہ وہ زبانی تقریر محض خدائی قوت سے ظہور میں آئی۔ میں ہرگز یقین نہیں مانتا کہ کوئی فصیح اور اہل علم اور ادیب عربی بھی زبانی طور پر ایسی تقریر کھڑا ہو کر سکے۔ یہ تقریر وہ ہے جس کے اس وقت قریباً 150 آدمی گواہ ہوں گے۔ نزول مسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 588۔ اسی کا ذکر اپنی ایک اور کتاب حقیقت الوحی میں یوں فرماتے ہیں، 11 اپریل 1900 کو عید الاضحیٰ کے دن صبح کے وقت مجھے الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی، اور نیز یہ الہام ہوا کلام افصحت من لدن رب کریم، یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے ایک قوت دی گئی، اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدیہہ میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی، اور میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جس کی ضخامت کئی جز تک ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں قلم بند کی جائے
کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی کے بیان کر سکے۔ جس وقت یہ عربی تقریر جس کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا لوگوں میں سنائی گئی، اس وقت حاضرین کی تعداد شاید 200 کے قریب ہوگی۔ سبحان اللہ! اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا۔ خود بخود بنے بنائے فقرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے اور ہر ایک فقرہ میرے لیے ایک نشان تھا۔ چنانچہ تمام فقرات چھپے ہوئے موجود ہیں جن کا نام خطبات الہامیہ ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 375-376۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق حضرت مولوی نور الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی میں خطبہ عید الاضحیٰ پڑھا، جو کتاب خطبہ الہامیہ کے ابتدا میں درج ہے، تو بعد میں جب اس کی کیفیت پوچھی گئی تو فرمایا کہ فرشتے میرے سامنے موٹے موٹے حروف میں لکھی ہوئی تختی لاتے جاتے تھے جسے میں دیکھ دیکھ کر پڑھتا جاتا تھا۔ ایک تختی آتی، جب میں وہ سنا چکتا تو دوسری تختی آتی اور پہلی چلی جاتی۔ اس طرح تختیوں کا سلسلہ رہا۔ جب کوئی لکھنے والا پوچھتا تو گئی ہوئی تختی بھی واپس آ جاتی، جسے دیکھ کر میں بتا دیتا۔ رجسٹر روایت صحابہ غیر مطبوعہ، رجسٹر نمبر 4 صفحہ 38۔ اب خطبہ الہامیہ کا ٹائٹل پیج ملاحظہ ہو، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے: ھذا ھو الکتاب الذی الہمت حصۃ منہ من رب العباد فی یوم عید من الاعیاد فقراتہ علی الحاضرین بانطاق روح الامین من غیر مدد الترکیم والتدوین فلا شک انہ آیات من الآیات۔ ترجمہ از مرتب: یہ خطبہ الہامیہ وہ کتاب ہے جس کا ایک حصہ طبع اول صفحات 1 تا 38 جو یا عباد اللہ فقروا سے شروع ہوتا ہے وسوف ینبئہم مثل خبیر پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عید الاضحیٰ 1317 ہجری جو بتاریخ 11 اپریل 1900 تھی کے دن الہام ہوا تھا، اور پہلے سے لکھوانے اور تحریر میں لانے کے بغیر میں نے محض روح امین کے بلوانے پر حاضرین کے سامنے پڑھا تھا۔ اس لیے اس بات میں کچھ بھی شک نہیں کہ یہ ایک بڑا بھاری نشان الہی ہے۔ تذکرہ صفحہ 291 ماہ حاشیہ۔ اب جس خطبے کو حضرت اقدس علیہ السلام خود الہام قرار دے رہے ہوں اور فرما رہے ہوں کہ الہم تو کہ مجھے الہام ہوا، اور اسی وجہ سے حضور اقدس علیہ السلام خود اس پوری کتاب کا نام ہی خطبہ الہامیہ رکھتے ہیں، تو پھر باقی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنی وحی کے مجموعوں میں کہیں درج کیوں نہیں فرمایا، تو خاکسار کے نزدیک یہ ایک زائد سوال ہے، کیونکہ حضرت اقدس علیہ السلام نے 1900 کے بعد سوائے 1-2 مقامات کے کوئی مجموعی عبارت بیان بھی تو نہیں فرمائی۔ پھر جب بھی کبھی آپ نے وہ مجموعات بیان فرمائے ہیں تو کون سی وہاں آپ نے ساری وحی بیان فرمائی ہے؟ بلکہ حضور کی اس طرح سے پیش کردہ وحی میں ایک انداز یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ قدرے پرانے زمانے کے الہامات زیادہ ہوتے ہیں، تاکہ یہ بھی نشان رہے کہ اتنے عرصے سے خدا مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ بہرحال ساری وحی تو کبھی بھی اور کہیں بھی حضور نے بیان نہیں فرمائی جو خطبہ الہامیہ کی وحی نہ بیان کرنے سے کوئی جواز نکالا جا سکے۔ ہاں، خطبہ الہامیہ کو بطور نشان آپ علیہ السلام نے نزول المسیح صفحہ 210، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 588 میں پیش گوئی نمبر 81 اور حقیقت الوحی صفحہ 362، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 375-376 میں نشان نمبر 165 کے طور پر تو بہرحال پیش فرمایا ہے۔ مختصر یہ کہ خاکسار کی رائے میں خطبہ الہامیہ کا ایک معین حصہ جو کہ معروف ہے الہام کی ذیل میں ہی آتا ہے اور اس کو تذکرے میں شامل کرنا چاہیے۔ البتہ بعض بزرگان کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی نگرانی اور بعد میں خلفاء کی ہدایت کے تحت تذکرہ کو مرتب کیا جاتا رہا ہے اور اس میں خطبہ الہامیہ کو شامل نہیں رکھا گیا، تو اب بھی نہ رکھا جائے۔ تو اس ضمن میں اول تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ جانے تب کسی کو یہ خیال آیا بھی ہوگا کہ نہیں، یا تو یہ ہونا کہ کہیں سے یہ روایت یا حوالہ مل جائے کہ تذکرہ کو مرتب کرتے وقت حضرت صاحب کی خدمت میں یہ معاملہ رکھا گیا تھا اور حضور رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ خطبہ الہامیہ کو تذکرے میں شامل نہ کیا جائے، پھر تو یہ امر قابل غور بھی ہو سکتا تھا۔ قابل غور اس لیے عرض کیا ہے کہ اب بھی کون سا ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟
فیصلہ تو جب بھی کرے گا خدا کا خلیفہ ہی کرے گا، مصداق اس مثل کے کہ امور خسرواں دانند۔ پھر بھی اگر بہت احتیاط کرنا ہو تو ایک احتیاط یہ کی جا سکتی ہے کہ ایک نوٹ دے کر تذکرے میں بطور ضمیمے کے شامل کر لیا جائے، اور یہ تو واضح سی بات ہے کہ اس امر کا فیصلہ تو ہمارے امام کے قلب اطر نہیں کرنا ہے کہ الہام کا فیصلہ تو صاحب الہام ہی کر سکتا ہے۔ حضرت اقدس بانی سلسلہ احمدیہ کے 5ویں خلیفہ امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے 11 اپریل 2014 بیت الفتوح لندن میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو کہ اسی خطبہ الہامیہ کی تفصیلات و توضیحات پر مشتمل تھا۔ اس میں آپ نے فرمایا، آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے نشان کا ذکر کروں گا جو آج کے دن یعنی 11 اپریل 1900 میں ظاہر ہوا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نشان عمل میں آیا۔ یہ نشان آپ کا عربی زبان میں خطبہ ہے جو خاص تائید الہی سے آپ کی زبان پر جاری ہوا، بلکہ الہام میں ہی تھا۔ یہ ایک ایسا نشان تھا جو الہامی تھا، اس لیے اس کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا۔ اس الہامی خطبہ اور اس الہامی کیفیت کو 200 کے قریب لوگوں نے اس وقت سنا اور دیکھا۔ مجھے بھی کسی نے اس طرف توجہ دلائی کہ آج کے دن کی مناسبت سے، جبکہ آج جمعہ بھی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم الشان نشان کو بیان کروں، کیونکہ ایسے احمدی بھی ہیں جو شاید خطبہ الہامیہ کا نام تو جانتے ہوں جو کتابی صورت میں شائع ہے، لیکن اس کی تاریخ اور پس منظر اور مضمون کا علم نہیں رکھتے۔ اور اس بات نے مجھے حیران بھی کیا جب یہ پتہ چلا کہ بعض ایسے بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ خطبہ الہامیہ کیا چیز ہے۔ ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نشان جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے دکھائے، ایسے ہیں جو ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہیں اور مخالفین احمدیت کا منہ بند کرنے کے لیے ہمیں مواد مہیا کرتے ہیں، آپ کی صداقت کی دلیل ہمیں مہیا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر ایسے نشان جیسے خطبہ الہامیہ ہے، یہ تو عظیم الشان نشانوں میں سے ہے جس نے بڑے بڑے علماء کے منہ بند کر دیے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ مختصراً اس کا پس منظر اور تاریخ بیان کروں گا، اور یہ بھی کہ اس نے اپنوں پر اس وقت کیا اثر کیا، کس کیفیت میں سے وہ گزرے، اور غیر اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح اس خطبے کی چند سطریں یا بعض چھوٹے سے اقتباسات پیش کروں گا۔ اس الہامی خطبے کی حقیقت اور عظمت کا تو اسے پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے، لیکن یہ چند فقرے جو میں پیش کروں گا، جو میں نے پڑھنے کے لیے چنے ہیں، ان میں بھی اس کی عظمت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ تذکرے میں یہ خطبہ الہامیہ شاید اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ علیحدہ کتابی صورت میں چھپا ہوا ہے، لیکن بہرحال مجھے اس بارے میں کچھ تحفظات ہیں، اس لیے آئندہ جب بھی تذکرہ شائع ہو یا آئندہ کسی زبان میں جو بھی ایڈیشن شائع ہوں تو متعلقہ ادارے اس بارے میں مجھ سے پوچھ لیں۔ الفضل انٹرنیشنل، مرخہ 2 مئی 2014 تا 8 مئی 2014، جلد 21، شمارہ 18، صفحہ 5، خطبہ جمعہ فرمودہ 11 اپریل 2014۔ نوٹ: ابتدا میں خطبہ الہامیہ تذکرہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی ہدایت پر 2018 میں شائع ہونے والے تذکرے کے انگریزی زبان کے تیسرے ایڈیشن میں اس خطبے کے الہامی حصے کو شامل کر دیا گیا تھا۔ صداکار ابن سعید۔